شاہ رکن الدین عالم رحمت اللہ تعالی علیہ پوتے ہیں حضور سیدی غوث العالمین حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ، اور بیٹے ہیں حضرت سیدنا شیخ صدر الدین رحمت اللہ علیہ، اور آپ کی والدہ مائدہ جن کا نام حضرت بی بی راستی ہے، یہ اتنی نیک خاتون، اتنی پاکیزہ خاتون، اتنی اچھی خاتون، اتنی زہد و تقوی والی خاتون کہ ان کی عبادت گزاری اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ بہو ہیں، اور شیخ صدر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیوی، اور حضور رکن الدین عالم ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ہیں۔ ان کا اتنا مقام تھا کہ لوگ انہیں اپنے دور میں رابعہ بصریہ ثانی کہا کرتے تھے، رابعہ بصریہ ثانی کہہ کر کہا کرتے تھے۔ اتنا مقام تھا، اتنے زہد و تقوی میں آپ پالسا تھی، اتنی آپ ولیہ خاتون تھی۔ یہ ہے حضور سیدی غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی بہو، شیخ صدر الدین رحمت اللہ علیہ کی بیوی، اور رکن الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ مائدہ۔ اب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت بسعادت حضرت شیخ الاسلام رکن الدین عالم رحمت اللہ علیہ کی ولادت بسعادت 9 رمضان جمعے کے دن ہوتی ہے۔ بابرکت دن ہے جمعے کے دن، ویسے ہی بڑی عید کا دن ہے، جمعے کے دن آپ کی ولادت بسعادت ہوتی ہے۔ شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے آپ کا نام رکن الدین رکھا، آپ کا نام رکن الدین رکھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت شاہ رکن الدین عالم ملتانی رحمت اللہ علیہ، آپ پھر کیوں اللہ کے ولی نہ بنے گا؟ پھر کیوں اللہ کے ولی نہ بنے کہ آنکھ اس گھرانے میں کھولی کہ جس گھرانے میں والدہ رابعہ بصریہ ثانی جیسی، باپ مسند نشین، صاحبزادہ جانشین شیخ صدر الدین رحمت اللہ علیہ، اور دادا جان تو حضور شیخ الاسلام، دادا جان تو سلسلہ سہروردیہ کو بڑے صغیر کے اندر لے کے آنے والے، اتنی بڑی ہستی۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ پھر وہ کہتے ہیں نا والدین کی تربیت ہوتی ہے، والدین کی تربیت ہوتی ہے جو بچوں کو نیک بناتی ہے، والدین کی یہ تربیت ہے کا اثر ہوتا ہے جو بچوں کو نیک ماحول کی جانب لے جاتی ہے۔ اگر والدین ہی دنیا دار ہوں، والدین ہی دنیا کی طرف مائل کریں، راغب کریں، تو بچے پھر دین سے خود ہی دور ہو جاتے ہیں۔ بچے تو پہلے چھوٹا دین ہوتا ہے، انہیں جہاں لگا لیا جائے وہیں لگ جاتے ہیں۔ اب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان سنی، حضرت رابعہ بصریہ ثانیہ یعنی کہ حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ، حضرت بی بی راستی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی یہ شان تھی کہ حضرت بی بی راستی رحمت اللہ تعالی علیہ جب حضرت رکن الدین والعالم رحمت اللہ تعالی علیہ کو دودھ پلانے لگتی تو پہلے وضو فرمایا کرتی۔ یہ شان ہے، پہلے آپ وضو فرمایا کرتی اور پھر بچے کو دودھ پلایا کرتی، یہ مقام ہے۔ اور حضرت بی بی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ حافظ قرآن تھی، حافظ قرآن تھی، تو آپ کی یہ شان تھی کہ آپ جب وضو کرتی اور بچے کو دودھ پلاتی تو دودھ پلانے کے وقت آپ بچے کو لوریاں نہیں سناتی۔ حضرت بی بی راستی رحمت اللہ تعالی علیہ جو پہلے وضو فرماتی اور بچے کو جب دودھ پلانے کی باری آتی تو آپ لوری دینے کی بجائے رب کا کلام قرآن پڑھا کرتی، رب کا کلام قرآن پڑھا کرتی تھی تاکہ اس کے کانوں میں قرآن کی بات جائے، تاکہ اس کے کانوں میں قرآن کی بات جائے۔ اور دوران تلاوت پھر بچہ بھی مادر ذات اللہ کا ولی، بچہ بھی مادر ذات اللہ کا ولی۔ ابھی دوران تلاوت آپ تلاوت کر رہی ہیں، بچہ دودھ پی رہا ہے، کبھی اذان ہوتی تو آپ دودھ چھوڑ دیتے اذان کا جواب دیتے، سبحان اللہ، دودھ چھوڑ دیتے اذان کا جواب دیتے۔ یہ شان ہے کیونکہ مادر ذات جو اللہ کے ولی، سبحان اللہ، مادر ذات اللہ کے ولی حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پوتے حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب والدین کی تربیت کے اوپر میں عرض کر رہا تھا کہ والدین اچھا ماحول دیں تو بچے نیک بنا کرتے ہیں، بچے صالح بنتے ہیں، بچے اچھے کام کرتے ہیں، والدین کی سپورٹ ہو۔ اب
کتنا خیال تھا، کتنا یہ مبارک گھرانہ تھا. اب حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادموں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تم سب کی آج سے ایک ڈیوٹی ہے. انہوں نے کہا جی اماں جی. کہا تمہاری ڈیوٹی ہے کہ جب بھی میرے بچے کے سامنے آنا ہے کوئی لفظ نہیں بولنا سوائے اللہ اللہ کہہ. میرے بچے کے سامنے آنا ہے تو صرف اللہ 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 کہہ کے پکارنا ہے. کیا وجہ؟ جب یہ بولے تو اس کی زبان پر سب سے پہلے اللہ کا نام ہے. اب یہ اثر دیا کہ جو بھی خادمات کے سامنے جاتا وہ اللہ 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 کہتا. آپ بچپن کی عمر میں ہیں، اتنی دفعہ اللہ اللہ سنا کہ جب بولنے کے قابل ہوئے تو یہ اس کاوش کو یہ عملی جامہ ایسے پہنایا گیا کہ جب اللہ اللہ بچپن سے پیدا ہوتے ساتھ سنتے آ رہے ہیں. جب بولنے کی قوت حاصل کی، بولنے لگے تو آپ نے بھی سب سے پہلے جو زبان سے لفظ نکالا وہ میرے رب کریم کا مبارک نام اللہ کہہ کے پکارا. سبحان اللہ، اللہ کہہ کر پکارا. میں کرامت بیان کرنے جا رہا ہوں. حضرت شاہ رکن الدین عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ہستی ہیں جن کی جانب سے، جن کی وجہ سے الحمدللہ ملتان والے مشہور ہیں. سبحان اللہ، ہم مشہور ہیں حضرت شیخ رکن الدین عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی حوالے سے. حضرت شاہ رکن الدین عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا شان مقام ایسا تھا کہ ملتان میں 2 ہندو بہنیں رہا کرتی تھی. توجہ رکھیے، 2 ہندو بہنیں رہا کرتی تھی. ایک بہن جو تھی وہ روزانہ دودھ کا لوٹا حضور شاہ رکن الدین عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتی. ہیں ہندو لیکن دودھ کا لوٹا پیش کیا کرتی تھی. آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ابائی بھی ماشاءاللہ بڑا آپ کا ایک معاملات تھے، مویشی بھی تھے، کوئی فکر تو نہیں تھی، لیکن آپ انہیں اس لوٹے، اس دودھ کے لوٹے کو روزانہ قبول فرمایا کرتے، اپنے پاس جسے کہتے ہیں استعمال فرمایا کرتے. اب ایک دن ایسا ہوا کہ وہ عورت جو دودھ لایا کرتی تھی وہ اتنی آپ سے متاثر ہوئی تو آپ کو کہتی ہے حضور مجھے کلمہ پڑھا کر ہی مسلمان کر دیں. سبحان اللہ، آپ نے اسے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئی. اب مسلمان تو ہو گئی لیکن اس نے لباس، وضع، قطع ساری ہندوؤں والی رکھی. اپنے گھر میں کسی کو نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہوئی ہوں. اب ایک وقت آیا کہ وہ انتقال کر گئی، مر گئی. اب مرنے کے بعد اس کی دوسری ہندو بہن اور اس کے دیگر رشتہ دار، کیونکہ ہندوؤں کے رسم ہے کہ وہ لاش کو جلایا کرتے ہیں، وہ ساڑا کرتے ہیں لاش کو. اب انہوں نے جلانے کی پوری تیاری کی ہوئی ہے کہ ہم تو لاش کو جلائیں گے. انہیں نہیں پتا یہ مسلمان ہے. اب وہاں سے حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ کی سواری گزرتی ہے. اب آپ کی سواری آ رہی ہے. آپ نے پوچھا یہ مجمع کس چیز کا لگا ہے؟ لوگوں نے کہا حضور یہ وہی عورت ہے جو آپ کو روزانہ دودھ کا ایک لوٹا پیش کیا کرتی ہے، آپ کی خدمت کرتی ہے. آپ نے فرمایا یہ تو مسلمان ہے، یہ اسے کیسے جلانے جا رہے ہیں؟ آپ واپس آئے مریدین کے ساتھ، ان کے پاس آ کے کہتے ہیں اسے نہ جلاؤ، یہ تو مسلمان ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ پوری زندگی یہ رہی ہے، یہ کیسے مسلمان ہو سکتی ہے؟ یہ تو ہمارے ساتھ رہی ہے. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ مسلمان ہے؟ ہمارے ساتھ رہتی ہے، اس کی بہن کہہ رہی ہے یہ کافر ہے، یہ ہندو ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں مسلمان ہے؟ اب آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اچھا چلو نہ تم میری بات مانو نہ میں تمہاری مانتا ہوں، ایسے کرتے ہیں پھر اسی سے نہ پوچھ لیں. سبحان اللہ، پھر اسی سے نہ پوچھ لیں کہ بات کیا ہے. اب آپ رحمۃ انہوں نے پھر آپ نے فرمایا اگر یہ کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں تو پھر مان دے ہو؟ میں پہلی بات یہ ہے کہ مردے بولا نہیں کہتے، اگر کہہ بھی دیتے ہیں تو خیر ہے مان لیں گے. مردے کہاں بولا کرتے ہیں؟ انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ مردے بلوانے والے اللہ والے ہیں. یہ مردوں کو بھی بلوا دیتے ہیں کیونکہ اللہ اللہ کیے جانے سے کوئی اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اس عورت کی جانب دیکھا اور فرمایا عورت اگر تو مسلمان ہے تو کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو. سبحان اللہ، اگر تو مسلمان ہے تو کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو جا. اب اللہ والے کسی وہ ہے نا حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ یہ اللہ والے کسی چیز کے اوپر قسم فرما دے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرمایا، پھر ان کی رضا پہ اللہ بھی راضی ہوتا ہے. اب فرمایا تو اٹھتی ہے
تو کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ جا۔ اب مودا نے اپنے جسم کو ہلایا اور وہ عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کلمہ پڑھتی ہوئی بیٹھ گئی اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ویسے ہی آپ کی تدفین کی گئی، اس عورت کی تدفین کی گئی۔ اب اس کی جو دوسری بہن تھی وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتی ہے، آ کر کہتی ہے حضور جہاں میری بہن جنت میں سیر کر رہی ہے تو پھر ہم جہنم میں کیا کریں گے؟ آپ خدا را مجھے بھی مسلمان فرمائیں، مجھے بھی کلمہ پڑھائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہن کو نہ صرف کلمہ پڑھایا بلکہ اس پر نگاہ لطف فرمایا اور اسے ولایت کا مقام ایسا عطا فرمایا۔ کچھ عرصہ وہ زندہ رہی، کچھ عرصہ زندہ رہی، زندہ رہنے کے بعد وہ بھی وصال کر گئی۔ اب ان دو بہنوں کی جو قبریں ہیں، وہ ملتان شہر میں کمان گرہ کے ایک علاقہ ہے، ملتان میں کمان گرہ، وہاں پر ان دونوں بہنوں کی قبریں آج بھی ویسے ہی ویسے ہیں۔ تو یہ حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک ذات ہے، تو یعنی کیوں نہ ہو، یہ اللہ والے جو ہیں یہ اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ وہ اللہ والے تھے جو واقعی اللہ والے تھے، یہ وہ اللہ والے نہیں تھے کہ جنہوں نے لوگوں میں کاروبار بنایا، یہ وہ اللہ والے نہیں تھے کہ جنہوں نے شریعت کی مخالفتیں کی، یہ وہ اللہ والے نہیں تھے جنہوں نے لمبی لمبی زلفیں رکھ کے بڑی بڑی لٹیں رکھ کر اور نماز چھوڑ کر دین کی اپنے آپ کو دین کا محافظ اور دین کا رہبر بنایا۔ نہیں، یہ وہ اللہ والے تھے کہ ان کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی سے لے کر حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالی تک کیا آج تک بھی آپ دیکھیں جو اصل اللہ والا ہوگا اسے دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، اسے دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ کیسا اللہ والا ہے جسے دیکھ کر دل کرتا ہے یار انہیں بھی نماز چھڈی دے وجہ سے بھی چھڑ دے، یار یہ بھی نماز نہیں پڑھ رہا، انہوں قرآن پڑھنا نہیں آتا دے سانو کی، اچھا سانو تو انہیں بخشوانا ہے، سانو تو انہیں بخشوانا ہے۔ تو اس اللہ والے کی بات، ان اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں جو آپ کو اللہ کی جانب لے کر چلیں، ان کی جانب نہ جائیں جو آپ کو اللہ کے رستے سے دور کریں، جو شریعت کے رستے سے دور کریں، جو یہ کہیں کہ بھئی شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے، نہیں شریعت اور طریقت اور۔ غوث اعظم کیا تم زیادہ اللہ کے ولی ہو؟ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو دیکھیں، آپ شریعت اور طریقت میں دونوں یکجا تھے، آپ دونوں کو رکھا کرتے تھے۔ جہاں غوث اعظم اللہ کے ولی تھے وہاں غوث اعظم اپنے وقت کے مجدد بھی تھے۔ جہاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بہت بڑے پیر تھے وہیں آپ کی سیرت اٹھا کے دیکھیں آپ مجدد دین و ملت بھی تھے۔ جہاں شاہ رکن الدین عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے سجادہ نشین تھے وہیں شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ تھے، حافظ قرآن بھی تھے اور علم دین حاصل کرنے والے بھی تھے۔ جہاں بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو جہاں اتنے بڑے یہ اللہ کے ولی تھے وہاں یہ شریعت پر بھی عمل کرتے، یہ نمازیں بھی پڑھنے والے تھے، یہ روزے بھی رکھنے والے تھے۔ بلکہ آخری بات، ٹائم میں نے بہت آپ کا لے لیا ہے تو آپ سے معذرت بھی کرتا ہوں، لیکن حضرت شاہ رکن الدین عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ لوگ کہتے ہیں نا ولایت اور چیز ہے، یہ مقام اور چیز ہے۔ سن لو، حضرت شاہ رکن الدین عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ آپ نماز فجر سے لے کر ظہر تک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ 5 نمازیں تو کیا خوب، آپ تہجد کی نماز بھی لازمی پڑھا۔ تو وہ نمازیں پڑھنے والے اور ان کا نام لینے والے، نمازیں چھوڑنے والے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ہمیں پڑھا جو سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔